الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب کہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں لوٹتا لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں جب کہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جب کہ وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، بس اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے بھی آئی ہے، اور اس میں زنا، چوری، شراب نوشی، لوٹ مار اور خیانت کے علاوہ قتل ناحق کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی اس حدیث کے اندر ان الفاظ کا اور اضافہ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی قتل کرنا کوئی قتل کرنے والا جب کرتا ہے کسی آدمی کو تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارت کری اور خیانت، یہ ساری حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں، اور جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل باقی نہیں رہتا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اسلام کے دائرہ سے بالکل نکل کر کافروں میں مل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، لا یکون ھذا مؤمنا تاما ولا یکون لہ نور الایمان، ان گناہوں کا کرنے والا جس وقت یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ پورا مومن نہیں ہوتا اور اس میں ایمان کا نور نہیں رہتا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایمان دل کی جس خاص کیفیت کا نام ہے، وہ اگر جاندار اور بیدار ہو اور دل اس کے نور سے روشن ہو تو ہرگز آدمی سے ایسا گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ناپاک گناہوں کے لیے آدمی کا قدم اس وقت اٹھ سکتا ہے جبکہ دل میں ایمان کی روشنی موجود نہ ہو اور خاص ایمانی کیفیت غائب ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے بے جان اور ختم ہو گئی ہو، جو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی طاقت ہے۔ چنانچہ اس طرح کی حدیثوں کے اندر یہ ایک اصولی بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی حدیثیں جن میں خاص بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ان کا ارتکاب کریں گے ان میں ایمان نہیں رہتا، یا یہ کہ وہ مومن نہیں، اور اسی طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص ان کا تارک ہو وہ ایمان سے خالی اور بد نصیب ہے، یا یہ کہ وہ مومن نہیں، ان کا مقصد اور منشا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص اسلام سے نکل گیا اور اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت میں اس کا معاملہ کافروں والا ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بے نصیب ہے جو مسلمان کی اصلی شان ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث کے اندر پیچھے ہم آپ کے سامنے بیان بھی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اکثر ارشادات میں فرمایا، مثال کے طور پر لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد یعنی وعدے کی پابندی نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اس طرح کی روایتیں اور جیسے یہ حدیثیں آپ کے سامنے گزریں کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، شراب پینے والا،
یہ لوگ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو ان میں ایمان نہیں رہتا۔ یہ چیزیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور زبان عرب کے ناواقفی کی دلیل ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما دیتے کہ جو زنا کرتا ہے اس میں کامل ایمان نہیں رہتا، جو چوری کرتا ہے اس میں کامل ایمان نہیں رہتا، یا جو شراب پیتا ہے اس میں کامل ایمان نہیں رہتا، یا جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس میں کامل ایمان نہیں رہتا، اسی طرح دیگر مثالیں بھی ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ذرا غور سے ہم دیکھیں تو ان کے اندر وہ وزن اور وہ شدت باقی نہیں رہتی جو کہ مذکورہ ارشادات کے اندر اب موجود ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں اور روایتوں کو دیکھ کر کسی بدعمل مسلمان پر کفر کا حکم لگا دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور آپ کے طرز کلام سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ یہ روایت بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے بیان کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق ہیں، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 عادتیں یہ ہیں: جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب عہد یعنی معاہدہ کرے تو اس وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو بد زبانی اور گالم گلوچ پر اتر آئے۔ حقیقی اور اصلی نفاق انسان کی جس بدترین حالت کا نام ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی نے دل سے تو اسلام کو قبول نہ کیا ہو، لیکن کسی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان اور مومن دکھاتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی وغیرہ جیسا منافق مشہور تھا، اور اس جیسے اور بہت سے لوگ بھی تھے۔ یہ نفاق دراصل کفر کی ذلیل ترین قسم ہے، اور اسی طرح کے منافقین کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ضرور یہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن بعض بری عادتیں اور بری خصلتیں ایسی بھی ہیں جن کو ان منافقین سے خاص نسبت اور مناسبت ہے، اور وہ دراصل انہی کی عادتیں اور خصلتیں ہیں، اور کسی صاحب ایمان میں ان عادتوں کی ایک رائی بھی موجود نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ذرہ برابر بھی وہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی مسلمان میں بدقسمتی سے ان میں سے کوئی ایک عادت موجود ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر یہ منافقانہ عادت ہے، اور اس میں اگر کسی کے اندر اور یہ 2 ہوں گی تو اس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی 2 ہیں، یعنی 2 علامتیں ہیں اس کے اندر۔ اور اگر کسی میں بدبختی سے منافقوں والی ساری ہی عادتیں جمع ہو جائیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ شخص اپنی سیرت میں پورا منافق ہے۔ غرض ایک نفاق تو ایمان اور عقیدے کا نفاق ہے، اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھیے، جو کفر کی بدترین قسم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کی سیرت کا منافقوں والی سیرت ہونا یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے، مگر وہ عقیدے کا نفاق نہیں ہے بلکہ وہ ظاہری سیرت اور کردار کا نفاق ہے، جس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ سیرت اور منافقانہ اعمال اور اخلاق کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصائل نفاق میں سے صرف 4 کا ذکر کیا۔ نمبر 1 خیانت، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 وعدے کی خلاف ورزی، نمبر 4 بد زبانی اور گالم گلوچ۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایک منافقانہ خصلت ہے، اور جس میں یہ 4 خصلتیں جمع ہیں وہ اپنی سیرت اور عمل میں
اعتقاد اور یقین اور ایمان میں نہیں، اپنے عمل میں منافقوں کا بالکل نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک روایت کرتے ہیں جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے دل میں جہاد کی تجویزیں سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا۔ یعنی ایسا شخص جس کی زندگی میں دعوی ایمان موجود ہے لیکن نہ تو کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کی نوبت آئے، چلو جہاد کی نوبت نہیں آئی، کم از کم دل میں شوق تمنا اور آرزو تو ہو کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے نہ کبھی عملی طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور نہ ہی کبھی دل میں اس کی تمنا اور آرزو رکھی، فرمایا کہ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا اصفرت وكانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو گیا اور اس کے غروب کا وقت قریب آ گیا تو نماز کو کھڑا ہو گیا اور چڑیا کی طرح 4 چونچیاں مار کے ختم کر دی نماز، اور اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت ہی تھوڑا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ شوق کی بے چینی سے نماز کا وقت ہو اور اس کا وہ انتظار کرتا رہے اور جلد سے جلد نماز کو اپنے اول مستحب وقت کے اندر ادا کر دے، اور اس وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ میرا مالک الملک، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ نماز کا وقت آتا ہے تنگ پڑ جاتا ہے، پھر نماز کے وقت کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا یعنی غروب اور ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے پھر جلدی جلدی اٹھتا ہے، جان چھڑانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جلدی سے جناب 4 سجدے کیے اور اپنی جان چھڑا لی۔ اس حدیث پاک کے اندر مثال کسی بھی نماز کی دی جا سکتی تھی، لیکن عصر کی نماز کی مثال اس لیے دی کہ اس کے وقت کے شروع اور ختم کو سمجھنا ہر بندے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ سورج چھپے گا تو نماز کا وقت ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کی نماز کا فرق بتلایا کہ مومن کی نماز خشوع خضوع والی، توجہ والی، للہیت والی، اور منافق کی نماز اس کے لیے گویا کہ بوجھ ہے، اس کے لیے پریشانی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ ثالث وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجت وهو لا يريد الرجعة فهو منافق۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں موجود ہو اور اس کی موجودگی میں ہی مسجد کے اندر اذان ہو جائے اور وہ اس کے بعد بغیر کسی خاص وجہ کے، کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لیے واپس آنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو تو فرمایا فَهُوَ مُنَافِقٌ، تو وہ آدمی منافق ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، نماز سے جی چرانا کس کی صفت ہے؟ نماز سے تنگ پڑنا یہ کس کی صفات ہیں؟ ان منافقوں کی صفات ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اذان کو سنیں، اذان پائی جائے، لیکن پھر وہ کیا کرے؟ اذان سننے کے بعد مسجد سے نکل جائے۔ ثم خرج لم یخرج لحاجت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کبھی کسی خاص ضرورت کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے مسجد سے چلا جائے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ اس سے وہ آدمی اس وعید کے اندر شامل ہے، اس آدمی کو عملی منافق کہا جائے گا جو آدمی صرف نماز کو چھوڑنے کی نیت سے مسجد سے چلا جائے تاکہ مجھے کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے۔ آج ہم مسلمان ہو کر کے، مومن ہو کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلا کر پھر بھی نماز سے جی چراتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اذان کو سن لیتے ہیں اور پھر بھی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔
آج ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم بھی منافقوں والی صفات کو تو نہیں لے کر بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر بھی تو نفاق کی علامات نہیں پائی جا رہی۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ علامات ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائی، دوستو، بزرگوں، درس حدیث کے سلسلے میں ایمان کے منافی اور ایمان کے نور کو زائل کرنے والے اعمال جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا، ان احادیث کا سلسلہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح ظاہر و باطن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہمیں کامل پختگی اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔